دیکھیے جی، پیغام میرا صرف ایک ہی ہے، کاروباری لحاظ سے اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک بڑا کمال نسخہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو۔ جس کسی نے بھی کاروبار کرنا ہے سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ کاروبار کرے، اس کو دیکھے پھر اس کا رب کیسے نوازتا ہے۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ میرے ساتھ موجود ہے ملک زمان نصیب صاحب۔ ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، عمر ان کی 36 سال ہے اور اس وقت یہ ایشیا کی سب سے بڑی کپڑے کی جو اعظم مارکیٹ کہلائی جاتی ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ اب کم عمر نوجوان ہیں جو سب سے بڑی اعظم مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ 2003 میں انہوں نے ایز اے سیلز مین اسی اعظم مارکیٹ میں کام شروع کیا اور ماہانہ 6,000 روپیہ لیتے تھے، اور آج ماشاءاللہ اس مقام پہ ہیں کہ ان کی اپنی مارکیٹ میں دکانیں بھی ہیں، اپنا کپڑے کا کاروبار ہے اور ماشاءاللہ اعظم مارکیٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ 18 سال انہوں نے سٹرگل کی اور آج اس مقام پہ ہیں۔ آپ جب سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ 6,000 سے کاروبار شروع کرنے والا شخص آج ماشاءاللہ اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ زمان صاحب، آج ماشاءاللہ 36 سال آپ کی ایج ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس کا کبھی وزٹ کریں تو بابے نظر آتے ہیں ہمیں، مارکیٹوں کے صدر، بڑی ایج 50 پلس 60 پلس۔ آج 36 سال کے آپ ہیں اور اس مارکیٹ کے صدر ہیں کہ جس مارکیٹ کا پورے ایشیا میں نام ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جی، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے سونے رب کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی عمر میں مجھے اتنی ترقی دی، اور میں سمجھتا ہوں اس کا سارا کریڈٹ جو کچھ بھی ہوں میں آج، یہ میرے والد صاحب کو جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، میرے والد صاحب کی دعاؤں کے صدقے، میری والدہ کی دعاؤں کے صدقے ملا ہے، اور جتنا بھی کچھ یہاں پہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اس میں سب سے بڑا نام جو ہے میرے والد صاحب ملک نواز شریف حاجی صاحب کا ہے، ان کی بدولت میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ بالکل سر، 2003 میں ایز اے سیلز مین کام شروع کرنا اور صرف ماہانہ 6,000 میں، وہ کیا لرننگ فیز کیا تھا کہ کس طرح آئیڈیا آیا کہ یار میں اعظم مارکیٹ میں چلا جاؤں اور سیلز مین کا کام شروع کروں؟ جی میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، الحمدللہ لاہور شہر کے اندر میرے والد صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 2003 میں جب میں اعظم کلاس مارکیٹ آیا تو میرے والد صاحب نے سب سے پہلے مجھے ایک دکان کے اوپر ایز اے سیلز مین کروایا کہ یہاں پہ پہلے سب سے پہلے کام سیکھو، پھر بعد میں کوئی دکان کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، پہلے تم کام سیکھو، کام ہوتا کیا ہے۔ میں سب سے پہلے دکان پہ بیٹھنا شروع کیا، وہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کر دوں کہ اس میں وہ 6,000 مہینے کے اوپر مجھے وہاں پہ تنخواہ پہ میرے والد صاحب نے نا ایز اے سیل مین رکھوایا۔ اب میں دکان پہ بیٹھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہم کالج سے اٹھ کے گئے ہوئے تھے، انٹر میں نے FCC سے کیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ میں نے مارکیٹ میں ہی موجود کی، وہاں پہ رہتے ہوئے گریجویشن کی پرائیویٹلی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اب وہاں پہ سیل مین کرنے کے لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا سیل مین کیا ہوتا ہے، دکانداری کیا ہوتی ہے، گاہکوں کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، کسٹمروں کو کیا کرنا پڑتا ہے ڈیل کرنے کے لیے، مال کس طریقے سے بنوایا جاتا ہے، کپڑے کی لاٹوں کو کس طریقے سے تیار کروایا جاتا ہے، کچھ نہیں پتہ تھا، پر سیکھا۔ میرے جو استاد تھے ان کا نام باؤ رفیق صاحب تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بیسیکلی قوم سے وہ شیخ تھے، اچھا، اور انہوں نے مجھے اپنی دکان پہ بٹھایا، ان کی دکان پہ میں گیا، وہاں پہ بیٹھا، وہاں پہ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ پہلے دن تو گیا ہوں، انہوں نے کہا ملک صاحب کا بیٹا ہے، ملک واجی صاحب کا، چلو پہلے دن تھا تھوڑی سی عزت کی۔ دوسرے دن مجھے کہا چلے منڈیا کام کر اے پھڑ گز۔ میں نے ایسے غور سے دیکھا، اچھی طرح یاد ہے مجھے، ایسے غور سے دیکھا، خیر ابو کا ڈر بڑا تھا والد صاحب کا، میں نے گز پکڑا۔ اب انہوں نے نا، آپ بلیو کریں گے، 4 ماہ بس کپڑا ہی ناپنا سکھایا، کپڑا ناپو جی، ناپتے رہو، کچھ نہیں کرنا، صرف کپڑا ہی ناپنا ہے۔ پتہ چلا یہ گز ہے، یہ میٹر ہے، یہاں پہ گزوں میں کیا ہوتا ہے اور میٹروں میں کیا ہوتا ہے، ناپتے رہے۔ پھر بعد میں مال کی کٹنگ سکھائی، مال کو کس طریقے سے کاٹنا ہے، 4.5 گز کی کٹنگ کیا ہے، 5 گز کی کٹنگ کیا ہے، 8 گز کی کٹنگ کیا ہے، علیحدہ سوٹوں کے اوپر ڈیوائڈ کرنا شروع کیا، مال کٹنگ وغیرہ۔ مجھے تقریباً 3 ماہ مال کٹنگ کرواتے رہے،
پھر مال کی پیکنگ، تہویں کس طرح لگانی ہے، تہووں کو کس طریقے سے مال کو سیٹ وائز بنانا ہے، کلرنگ کس طرح کرنی ہے، اس کی ترتیب کس طرح لگانی ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جی اب گاہکوں کو ڈیل کرنا شروع کرو۔ اب کسٹمر کو آتے ہیں، سب سے پہلے تو کسٹمر سے بات کرنا میں سمجھ تو بڑا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہیزیٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر آہستہ 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 وہاں پہ ہماری مارکیٹ میں، اعظم کلاس مارکیٹ میں یہ بھی کہاوت ہے کہ وہاں پہ تو گنگوں کو بھی زبان لگ جاتی ہے، تو وہاں پہ پھر سیکھنا شروع کیا، کسٹمر سے بات کرنی شروع کی۔ پھر تھوڑی سی اور اس میں ہوئی کہ یار مال بھی تیار کرنا سیکھیں، مال کس طریقے سے تیار ہوتا ہے۔ پھر پتہ چلا جی مال جو سا ہوتا ہے، کپڑا کوڑا کہاں سے خریدنا پڑتا ہے، کوڑا پرچیز کیا، کوڑا خریدنے کے بعد اس کو ڈائی کروایا، ڈائی کروانے کے بعد اس کے اوپر کلر اسکیم کے بعد اس کے اوپر ایمبرائڈری کس طریقے سے کروانی ہے، کون سی مشینیں کہاں پہ ہیں، بارودان پہ لگوانا ہے کہ چائنا کی مشینوں پہ لگوانا ہے کہ تھائی کی مشینوں پہ لگوانا ہے، کڑھائی کون سی کروانی ہے، سیکوینس کون سا کروانا ہے، اس کی پوری ایک کھیپ ہوتی ہے لوازمات کی۔ پھر مال وہ مشینوں پہ جاتا ہے، مشینوں سے ہو کے جب واپس آتا ہے اس کو کیلنڈر کروایا جاتا ہے، کیلنڈرنگ بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیلنڈر سے جب نکلتا ہے وہ مال دکانوں پہ آتا ہے، یہاں سے مال پھر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے نگینہ لگانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے، پھر دوبارہ کیلنڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس مال کی کٹنگ ہوتی ہے، کٹنگ ہونے کے بعد وہ پیک ہوتا ہے، اس کا شوٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر تصویر لگتی ہے، وہ بن جاتا ہے برانڈ۔ اور یہ سوٹوں کی ترتیب بنتی ہے، اس کو پھر بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ کرنا مجھے تقریباً میں نے کوئی یہ کام 2 سال کیا۔ پھر جب کر لیا میں نے کہہ دیا جی اپنے والد صاحب کو میں سیکھ لیا جی، مجھے کام کروائے۔ میرے والد صاحب نے پھر مجھے کام کروانا شروع کیا۔ پھر وہ ایک دکان کے اوپر مجھے بٹھایا، میں نے پھر اس کے اوپر پارٹنرشپ کو کام کیا۔ میرے ایک پارٹنر تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، بزرگ تھے، ان کے ساتھ مل کے کام کیا، بڑا اچھا کام چلا۔ ان کا انتقال ہو گیا، پھر میں نے علیحدہ اپنا کام شروع کیا۔ پھر کچھ نقصان بھی ہوا، نقصان کافی ہوا۔ سر آپ کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے کہ دولت گھر میں تھی، لیکن پھر بھی والد صاحب نے کہا کہ نہیں ملازمت سے کام سٹارٹ کرنا ہے، کہ لینڈ لارڈ میں نہیں رکھا کہ نہیں بھائی بچہ خراب نہ ہو یا کوئی غلط کام میں نہ ہو، اس کو محنت کرنی سکھائی جائے کہ محنت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو آپ کو کس طرح آپ نے اپنی چیز کو مینٹین رکھا کہ نہیں یہ والد صاحب کی بات کو ماننا کہ نہیں کرنا تو ایسے ہی ہے؟ دیکھیے جی، حق حلال کی روٹی کمانا نا اس دور میں بہت مشکل ہے، اور میرے والد صاحب نے نا شروع سے یہ کہا کہ بیٹا حق حلال کی کمانی ہے، ہم نے کسی سے کوئی زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کرنی، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تو پتھر کے اندر بھی چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہوں، تو ہم تو پھر بھی اشرف مخلوقات ہیں۔ اپنی نیت، اپنا جتنا بھی جو بھی ہے، اپنا ذہن صاف رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے بھاگ لگائے گا، آپ کی سوچ نہیں ہوگی۔ آج کل کے نوجوانوں کو میسیج کر دینا چاہیں گے ہم جیسے نوجوان کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکلات آتی ہیں، ہار مان جاتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے جی، پیغام میرا صرف ایک ہی ہے، کاروباری لحاظ سے اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک بڑا کمال نسخہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو۔ جس کسی نے بھی کاروبار کرنا ہے سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ کاروبار کرے، اس کو دیکھے پھر اس کا رب کیسے نوازتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مال کی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ خیرات کرو اور صدقہ دو، دیکھو آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میری پختگی ہے، اور ایسا کرنے والا ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے گفتگو سنی ملک زمان نصیب صاحب کی اور ان کی زندگی کی ایک سکسیسفل سٹوری کہ کس طرح انہوں نے اسٹرگل کر کے ماشاءاللہ جس مقام پہ ہیں، اور آخر بڑی اچھی بات کی کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات دیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازے گا۔ دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔